أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں سو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے لوگ روگردانی کر دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی یہ کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت سے ہی ممکن ہے، جیسا کہ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی اتباع یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ احکامات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تو ان احکامات پر عمل کیوں کر اور کیسے کیا جائے؟ تو وہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کے طریقہ کار کے مطابق نہیں چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہو، اس کی رکعات کتنی ہو، اس کی ٹائمنگ کیا ہو، اس پر کوئی ڈسکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی، بلکہ یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے کہ اب نماز میں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اتحیات ہے، سلام ہے، اور اس کی صبح کی اتنی رکعات ہیں، ظہر کی اتنی ہیں، عصر اتنی، مغرب اتنی، عشاء اتنی، اور اسی طرح زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہوگا، اور اس میں 2.5% اس طریقے سے نکالا جائے گا، اور یہ اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو آرڈر ہیں، ان کو ہم ان کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت یہ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا نام حدیث ہے۔ تو ہمارے پاس موجودہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طریقہ کار ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس آیت کی روح سے ان تمام لوگوں کو کہ جو دعوے ہیں ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو لوگ حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے دراصل وہ قرآن ہی کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع نہ سمجھے اور آپ کی اتباع کو لازم نہیں سمجھے، تو وہ اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرو، لیکن ان پر عمل کیسے ممکن ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے اس کے ذریعے سے ہی ممکن ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امت میں ہوتے ہوئے انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا،
جس نے میرا کہا نہ مانا تو اس نے انکار کیا۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلے کو اپنی اطاعت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں میں امتیاز قائم کر دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا فرما بردار وہی شخص کہلائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا وہی شخص کہلائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انکار کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا احادیث کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ ایسا شخص اللہ کا نافرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک پیٹ بھرے شخص کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا چھوڑیں حدیث کو، ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن پہلے ہی سے ہمیں اطلاع کر رہا ہے کہ اللہ کے بھی اتباع کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فتنہ ہے منکرین حدیث کا، اس کی پہلے ہی سے نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اتباع اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کامل ہم سب